نظام صاحب ہم انسان بہت کمزور بھی ہیں اور بہت جلدی ڈی ٹریک بھی ہو جاتے ہیں۔ ہماری تخلیق کا مقصد اللہ رب العزت نے بتایا ہے کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن ہم اس مقصد کو جو بنیادی ہے اس کو بھول جاتے ہیں اور موقع بموقع ڈی ٹریک ہو کے بہت ساری غلطیاں کما لیتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ پوچھا گیا تھا کہ اللہ کے نبی یہ بتائیے کہ کون سی وہ چیز ہے جو انسانوں کو بہت زیادہ جہنم رسید کرے گی؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی طرف اشارہ کیا، پکڑ کے دکھائی کہ یہ زبان جو ہے نا، اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی حیرت سے کہا اللہ کے نبی زبان کی وجہ سے؟ تو آپ نے فرمایا اس زبان کی وجہ سے بے شمار لوگ جہنم رسید ہوں گے، اس سے بچا کیسے جائے؟ کیسے ہم اپنے آپ کو بچائیں اس کے شر سے؟ اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مجلس گرم ہو، دوست احباب بیٹھے ہوں تو یاد ہی نہیں رہتا کہ ہم دنیا میں آئے کس لیے ہیں، کوئی ایک لفظ بھی نیکی کا نہیں بولا جاتا، گپیں ٹک ٹاک چلتی ہے۔ تو ایسی مجلس جو ہے وہ باعث وبال بن جائے گی، اور پھر بندہ روانی میں جب دوستوں کے ساتھ گپ شپ لگا رہا ہوتا ہے تو بالکل سوچتا نہیں کہ میری زبان سے کیا نکل رہا ہے۔ یہ بھی خوفناک صورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان العبد لیتکلم بکلمۃ من رضوان اللہ۔ بعض دفعہ بندہ بغیر سوچے سمجھے لا یلقی لہا بالا، دل میں کوئی غور نہیں، کوئی فکر نہیں، کوئی سوچا نہیں، ایسے ہی ایک کلمہ زبان سے نکلا جو اللہ کو خوش کر گیا، اللہ اس سے راضی ہو گیا، تو اللہ جنت میں درجے بلند کر دیتا ہے۔ اور اگر زبان سے کوئی ایک لفظ ایسا نکل گیا جس سے اللہ ناراض ہو گیا ہے، ہو سکتا ہے کہ میری اور آپ کی زبان سے نکلنے والے ایک جملے سے ہمارے مسلمان بھائی کو دلی تکلیف ہوئی ہو، اس کی عزت مجروح ہوئی ہو اور عرش والا بھی ناراض ہو گیا ہو، تو فرمایا اس ایک کلمے ایک جملے کی وجہ سے اللہ جہنم میں اتنا گہرا اس کو پھینک دیتے ہیں جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ ہے۔ تو اب ان ساری چیزوں سے ہم بچیں کیسے؟ انسان ہیں، غلطیاں تو ہو جاتی ہیں، جہاں بیٹھتے ہیں ہم بے تاشا گپے مارتے ہیں، غیبت بھی کر جاتے ہیں، چغلیاں بھی کر جاتے ہیں، جھوٹ بھی بول لیتے ہیں، اور یہ جو ٹک ٹاک ہے اس نے جھوٹے لطیفے سنانے تو بڑے آسان کر دیے ہیں۔ تو اب ان سے بچاؤ کیا ہے؟ پہلے تو انسان کو اپنی تخلیق کا مقصد یاد رکھنا چاہیے، اور اس کے بعد یہ جو آج کا وظیفہ ہے یہ بھی کارآمد ہے، بہت شاندار۔ جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس مجلس سے بھی اٹھتے، آپ کی پاکیزہ مجلس ہے، بے شک پاکیزہ مجلس جس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، جس میں صحابہ کرام جیسی ہستیاں موجود ہیں، لیکن آپ اٹھتے ہوئے یہ کلمات کہتے تھے تو صحابی رسول نے پوچھا اللہ کے رسول آپ یہ مجلس سے اٹھتے ہوئے یہ کلمات کیوں کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اس مجلس میں ہونے والی ہم سے کوئی کمی، کوئی کوتاہی، کوئی غلطی اللہ وہ ساری صاف کر دیتا ہے۔ تو اگر پاکیزہ مجلس ہے تو یہ اس مجلس پر ایک مور، سیل کی حیثیت رکھتی ہے کہ بہت خوبصورت مور تھی اور اس وظیفہ پڑھنے کے ساتھ وہ سیل بند ہو گیا، محفوظ ہو گیا اللہ کے ہاں۔ اور اگر کوئی غلطی ہو گئی، کوئی کوتاہی ہو گئی ہے تو اس وظیفے کے پڑھنے سے اس مجلس میں ہونے والی ہماری کوتاہیاں، غلطیاں اور جو ہم سے گناہ سرزد ہو گئے وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ وظیفہ ہر مجلس کے لیے ہے، جہاں بھی آپ مثلا ابھی ہم یہاں بیٹھے ہیں نا پروگرام کی ریکارڈنگ کے لیے، تو ہمیں بھی اٹھتے ہوئے یہ پڑھنا چاہیے، کوئی غلطی ہو ہی جاتی ہے، گھر میں بیٹھے ہیں تو بھی، دوستوں کے درمیان بیٹھے ہیں تو بھی، بزنس پارٹنرز کے ساتھ بیٹھے ہیں تو اٹھتے ہوئے یہ ضرور پڑھنی چاہیے، اور وہ کیا ہے؟ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ کیا معنی ہے؟ سبحانک اللہم وبحمدک، اے اللہ میں تیری تسبیح بیان کرتا ہوں، تیری حمد و ثنا بیان کرتا ہوں، تو پاک ہے، تیرے اندر کوئی نقص کمی نہیں ہے۔ اشہد ان لا الہ الا انت، اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا سچا معبود بھی کوئی نہیں، تو خالق ہے، تو مالک ہے، تو رازق ہے۔ استغفرک واتوب الیک، اللہ میں بخشش مانگ رہا ہوں، اللہ میں تیرے طرف رجوع کر رہا ہوں، تو اس سے توبہ کر رہا ہوں، اس مجلس میں جو مجھ سے کمی کوتاہی ہو گئی ہے، جو غلطیاں ہو گئی ہیں اللہ معاف فرما دے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی ہے کہ یہ کلمات زبان سے ادا کرنے کے بعد اس مجلس میں ہونے والی کوتاہیاں معاف ہو جاتی ہیں، گویا آپ کا کھاتا پھر کلیئر ہو گیا ہے۔ یہاں آپ گھنٹہ بیٹھے ہیں، 2 گھنٹے بیٹھے ہیں، کون کون سی آپ سے غلطی ہوئی؟ آپ تو خشک بات جا رہے ہیں کہ آج دوستوں کے ساتھ بڑی اچھی گپ شپ ہوئی، اور فرشتوں نے آپ کے خلاف کیا کچھ لکھا ہوا تھا وہ ان کلمات کے ساتھ بالکل صاف ہو گیا، اور آپ ایک دفعہ پھر اللہ کے قریب ہو جائیں گے۔